اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کھل کر پوری تفسیر کے ساتھ تو پوری بات سمجھ میں آ سکتی ہے۔ الحمدللہ رب العالمین، اللہ تبارک و تعالیٰ تعریف سے شروع کر رہے ہیں۔ الحمدللہ رب العالمین، تمام کی تمام تعریفیں ہم ترجمے کی کتاب میں پڑھتے ہیں، تمام کی تمام تعریفیں اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ الحمد کے کیا معنی کہ تمام کے تمام جہانوں کی تعریف اللہ کے لیے۔ آپ ایک دیکھیں کہ کوئی تاج محل بنایا کسی نے تو تعریف کس کی جاتی؟ تاج محل کی تعریف کی جا رہی، لیکن حقیقت میں بنانے والے کی تعریف ہے۔ تو جب اللہ تبارک و تعالیٰ ساتوں آسمان کا پیدا کرنے والا، ساتوں زمین کو پیدا کرنے والا، پہاڑوں کو پیدا کرنے والا، پھر پہاڑوں پر برف کو سجایا، پھر پہاڑوں کے اوپر درختوں کو سجایا، پھر پہاڑوں کے درمیان سے نہر جاری کیا، پھر آسمان کو بنایا، زمین کو بنایا، سمندر کو پیدا کیا، ہر چیز کو پیدا کیا، تو جب ہم کبھی دیکھتے ہیں ان ساری چیزوں پر تو ہم کہتے ہیں نا واہ کیا قدرت ہے، کیا زبردست خوبصورتی ہے، یہ کہتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ تعریف کس کی ہے؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ جب حقیقت میں تعریف اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، کیونکہ بنانے والا ہی اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ اگر پوجا کی جائے گی، پرستش کی جائے گی، تو وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی جائے گی، کیونکہ وہی خالق و مالک ہے۔ پتہ چلا الحمدللہ یہ کتنا جملہ اور اتنا چھوٹا سا سینٹنس بیان کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ یہ بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حقیقت میں تو یہ تعریف نظر آ رہی ہے، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ مخلوق پرستی سے ہٹا کر کے رب پرستی کی طرف لانا چاہتے ہیں۔ تبھی تو تعریف کا لفظ لایا کہ تعریف کس کے لیے؟ اللہ کے لیے، اور جب اللہ کے لیے تعریف ہے تو وہی پیدا کرنے والا ہے۔ رب العالمین تمام جہانوں کا پالن ہار ہے۔ رب کس کو کہیں گے کہ ایک چیز کو تیار کرنا آہستہ آہستہ، اس کو جیسے آپ دیکھیں ایک ٹیلر ہے، ایک کٹنگ ماسٹر ہے، کتنا باریکی کے ساتھ کپڑے کو کاٹ رہا ہے، پھر کاٹنے کے بعد اس کو صحیح طور پر اس کو سی رہا ہے، مطلب گھنٹے 2 گھنٹے لگانے کے بعد وہ ایک کپڑا تیار کر رہا ہے۔ اس کے بعد جب کوئی انسان اس کو پہنتا ہے تو پورے کپڑے اس کے بدن میں فٹ آ رہے ہیں۔ یہ رب کے یہ معنی ہے تربیت۔ تربیت اس کو کہتے ہیں کہ کسی چیز کو آہستہ آہستہ اس کی نوک و پلک، اس کی باریکی، ہر طرح سے اس کو دیکھ سمجھ کر کے اس کو ایک کمال تک پہنچانا، اور جب کمال تک پہنچ جائے تو وہ چیز مکمل تیار ہو جائے۔ ٹھیک اللہ تبارک و تعالیٰ اس دنیا کے نظام کو چلا رہی ہے، اسی وجہ سے اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے آپ کو رب کہہ رہے ہیں کہ بچہ 9 مہینے میں پیدا ہو رہا ہے، پھر اس کے ہاتھ میں طاقت نہیں، اس کے دانت میں طاقت نہیں کسی چیز کو چبا سکے، لیکن پھر آہستہ اس کے پاس عقل نہیں، کہاں پیشاب کر رہا، کہاں پاخانہ کر رہا، کہاں رو رہا، کیوں رو رہا، کسی کو نہیں معلوم، لیکن آہستہ آہستہ اس کی پرورش ہو رہی ہے، پھر وہ ایک عقل سلیم کو پہنچ رہا ہے، پھر اس کے بعد ادھیڑ عمر کو پہنچ رہا ہے، پھر کمال کو پہنچ کے بڑھاپے کو پہنچ رہا ہے، پھر بڑھاپے کو پہنچنے کے بعد اس کا انتقال ہو رہا ہے۔ اور ٹھیک اسی طرح دنیا کی تمام چیزوں کے اندر ہے، ایک درخت زمین کو پھاڑ کر کے نکل رہی ہے، ایک درخت ایک دانہ زمین کے اندر جا رہا ہے، لیکن معمولی سا دانہ ہے، لیکن وہ زمین کو پھاڑ کے کس انداز میں نکل رہا ہے۔ پہلے اس کی جڑیں ایک دم معصوم سی ہے کہ اس کو بچے بھی توڑ سکتے ہیں، لیکن وہ آہستہ آہستہ اس میں پانی پڑ رہے ہیں، اس پر سورج کی روشنی پڑ رہی ہے، اس پر چاند کی ٹھنڈک پڑ رہی ہے، وہ آہستہ آہستہ بڑھ رہا ہے۔ جب وہ بڑھ چکا اور بڑا ہو چکا تو اب اس کو ہلانا مشکل ہو گیا کہ اس کے کاٹنے کے لیے مشین اور بڑی بڑی گاڑیاں لانی پڑ رہی ہیں۔ یہ تربیت کا معنی۔ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کہنا چاہ رہے ہیں کہ الحمدللہ رب العالمین، تمام کے تمام جہانوں کا پالن ہار اللہ تبارک و تعالیٰ ہے، اور تعریف بھی اسی کے لیے ہے۔ تو مخلوق پرستی چھوڑ کر کے تم رب پرستی میں آ جاؤ۔ اور دوسری آیت جس کی تفسیر کی